نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحكم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر کی زکوٰۃ یعنی صدقہ فطر 1 سا کھجوریں یا 1 سا جو مسلمانوں کے ہر غلام اور آزاد اور ہر مرد اور عورت اور ہر چھوٹے اور بڑے پر فرض کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ لوگوں کا نماز عید کے جانے سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے. ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت عیاض بن عبداللہ بن سعد نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہم صدقہ فطر 4 کلو گرام گندم دیتے تھے یا 4 کلو گرام جو یا 4 کلو گرام پنیر یا 4 کلو گرام کشمش دیتے تھے. ایک اور روایت میں حضرت نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے صدقہ فطر 4 کلو گرام کھجوریں یا اسی مقدار میں جو دینے کا حکم ارشاد فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ پس لوگ تقریباً 2 کلو گرام گندم کو اس کے برابر قرار دینے لگے. ان احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کے بارے میں ارشاد فرمایا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ کون صدقہ فطر دے گا؟ کیا ہر شخص صدقہ فطر دے گا؟ اور کس کو صدقہ فطر دیا جائے گا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور لوگ اس کے بارے میں پوچھتے بھی ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ صدقہ فطر اس شخص پر لازم اور ضروری ہے، اس شخص پر واجب ہے کہ جو آزاد ہو اور وہ صاحب نصاب بھی ہو، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہو کہ جو مقدار نصاب کو پہنچتا ہو. یعنی یوں سمجھیے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اسی کے اوپر صدقہ فطر بھی فرض ہے. لیکن صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں فرق کیا ہے؟ صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ میں جو نصاب ہوتا ہے اس پر سال گزرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے، اور زکوٰۃ میں بالغ ہونا یہ بھی شرط ہوتا ہے، اور اس میں ایک یہ بھی شرط ہوتا ہے کہ وہ مال جو ہے وہ مال نامی ہو، یعنی بڑھنے والا ہو. یہ زکوٰۃ میں ضروری ہوتا ہے. لیکن جو صدقہ فطر ہے
اس میں ایسا نہیں ہے۔ صدقہ فطر اگر کسی کے پاس صاحب نصاب ہے، وہ نصاب کے برابر پیسے ہے، اور عید الفطر کے دن نماز عید سے پہلے اس کے پاس اتنا مال ہے، تو اب اس پر صدقہ دینا لازم اور ضرور ہو جائے گا۔ یعنی صدقہ فطر کے لیے اس پیسوں پر سال کا گزرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طرح صدقہ فطر جو ہے وہ بالغ کے علاوہ نابالغ پر بھی لازم ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ تو بالغ پر لازم ہے، لیکن صدقہ فطر بالغ کے ساتھ ساتھ نابالغ پر بھی لازم اور ضروری ہے۔ اور جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اتنی مالیت کے برابر پیسے ہوں، کسی ملک کی کرنسی ہو، پرائز بانڈ ہو، اور وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو، تو اب اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کا جو 2.5% ہوتا ہے وہ ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا یا اتنی مالیت کے برابر اس کے پاس پیسے ہیں، اور وہ حاجت اصلیہ سے زائد بھی ہیں، تو اب اس پر پھر صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہو جائے گا۔ اب وہ کتنا صدقہ فطر ادا کرے گا؟ 2 کلو گندم، 2 کلو جو، کشمش یا کھجور، وہ ان کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اگر وہ گندم نہیں دے رہا تو جو 2 کلو گندم کے جو پیسے بنتے ہیں، آٹے کے پیسے بنتے ہیں، وہ اتنے صدقہ فطر کے طور پر ادا کرے گا۔ اور آج کل جو 2 کلو گندم یا آٹے کے پیسے ہیں وہ 340 روپے بنتے ہیں۔ اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا ہے، تو پھر اب اس پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ یعنی جس طرح قربانی کے جانوروں میں ورائٹیاں ہوتی ہیں، جو مالدار ہوتے ہیں وہ اعلیٰ قسم کے جانور لے کر آتے ہیں، اچھے جانور لے کر آتے ہیں، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ لیکن جب صدقہ فطر کا وقت آتا ہے تو پھر وہ گندم کے پیسے صدقہ فطر میں ادا کرتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ پر لازم اور ضروری ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ پھر گندم کے برابر پیسے نہ دیں، بلکہ جو یا کشمش یا کھجور کے مطابق آپ صدقہ فطر ادا کریں۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ قربانی میں اچھے جانور لے کے آتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ، یعنی اب کیا کہیں کہ کیا وہ دکھاوے کے لیے قربانی کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہماری واہ ہو جائے کہ ہم اتنا مہنگا جانور لے کر آئے ہیں، اس میں سب نظر آئے گا۔ لیکن صدقہ فطر کی جب باری آتی ہے اس میں پتہ نہیں چلتا، اس لیے وہ گندم والے پیسے جو ہیں وہ صدقہ فطر کے طور پر ادا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو پھر گندم کے برابر نہیں، بلکہ جو کشمش یا کھجور سے اپنا صدقہ فطر ادا کریں۔ جو گندم ہے وہ غریب لوگ جو ہوتے ہیں، جن کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا، ان پر لازم ہے کہ وہ گندم سے اپنا صدقہ فطر ادا کریں۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو پھر وہ اپنی حیثیت کے مطابق وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ اور وہ جب خریداری کرتے ہیں، جب تو وہ امیروں والی خریداری کرتے ہیں، جو ان کا لیول ہے، جو ان کی حیثیت ہے، اس کے مطابق وہ خریداری کرتے ہیں، مہنگی سے مہنگی چیزیں خریدتے ہیں۔ اور جب صدقہ فطر دینے کی باری آتی ہے تو پھر وہ معمولی سی جو رقم ہوتی ہے وہ صدقہ فطر میں ادا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو پھر اپنی حیثیت کے مطابق ہی صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ ایک یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ ہر صاحب نصاب پر لازم ہے۔ اگر کوئی صاحب نصاب نہیں ہے
تو اس پر صدقہ فطر دینا بھی لازم نہیں ہے۔ لیکن آج کل ہمارے یہ معاشرے میں یہ رواج بن چکا ہے کہ ہر کوئی بس صدقہ فطر دیتا ہے۔ اچھی بات ہے، صدقہ نکالنا چاہیے، لیکن ہر کسی پر یہ لازم اور ضروری نہیں ہے، بلکہ جو صاحب نصاب ہے اسی پر صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ اگر وہ نہیں دے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ اگر وہ شخص کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے اور وہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا تو پھر وہ گناہگار بھی نہیں ہوگا۔ اور ہر شخص جو صاحب نصاب ہے اس پر صدقہ فطر ہے۔ اگر بیوی صاحب نصاب ہے، بالغ اولاد صاحب نصاب ہے، تو ہر ایک پر اپنی طرف سے صدقہ فطر دینا لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی نابالغ ہے تو نابالغ اولاد کا جو صدقہ فطر ہے وہ اس کا باپ ادا کرے گا۔ بالغ اولاد کا یا بیوی کا صدقہ فطر شوہر پر یا باپ پر ادا کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہ سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے۔ اگر وہ بیوی سے اجازت لیتا ہے یا اپنی بالغ اولاد سے اجازت کے بعد اگر صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو پھر سب کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اور اس میں یہ بھی صدقہ فطر میں اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ اگر کسی نے صدقہ فطر دینا ہے تو وہ عید کا انتظار نہ کرے۔ اگر اس نے صدقہ فطر دینا ہے تو وہ رمضان کے شروع میں یا رمضان کے درمیان میں وہ صدقہ فطر ادا کر دے۔ کیوں؟ صدقہ فطر جو ہے ایک تو یہ ہمارے روزوں کی زکوٰۃ ہے اور دوسرا یہ غریبوں کا حق ہے۔ اگر ہم عید والے دن صدقہ فطر ادا کریں گے تو جو غریب اور نادار لوگ ہیں ان کی ضروریات پوری نہیں ہو سکیں گی، وہ عید کی شاپنگ وغیرہ نہیں کر سکیں گے، عید کی خوشیوں میں صحیح طریقے سے وہ شامل نہیں ہو سکیں گے۔ تو اس لیے اگر کوئی صدقہ فطر دینا ہے کسی نے تو وہ رمضان کے شروع میں یا درمیان رمضان میں وہ صدقہ فطر ادا کرے، تاکہ جو غریب اور نادار لوگ ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں اور اپنی ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ خرید سکیں اور عید کی خوشی میں وہ شامل ہو جائیں۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کس کو دیا جائے، کون صدقہ فطر کا اہل ہے؟ تو اس میں بھی یہی بات یاد رکھنے والی ہے کہ جن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جو مستحق زکوٰۃ ہیں، انہی کو ہم صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ جو مستحق زکوٰۃ ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف قرآن مجید میں ارشاد فرمائے ہیں، وہی مصارف صدقہ فطر کے بھی ہیں۔ اگر ہم ان میں سے کسی کو صدقہ فطر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارا صدقہ فطر جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔